اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علم القرآن کورس کے لیسن 18 پارٹ 1 میں آپ سب کو خوش آمدید عرض کرتا ہے۔ یہ ایام تیزی سے گزر گئے اور ہم بالکل اس کورس کے آخری لیسنس میں پہنچ چکے ہیں۔ یہ ہے ہمارا لیسن نمبر 18 اور اس کے بعد بس 2 اور درس ہے اور ہم اپنی پہلی منزل اور پہلے ٹارگٹ تک جو بک 1 کو کمپلیٹ کرنا تھا وہاں تک ہم پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔ اور یقیناً یہ بڑی کامیابی ہوگی کہ اس مبارک مہینے میں ہم نے ایک کتاب علم القرآن کورس کی کمپلیٹ کی، جس میں ہم نے 400 ورڈز جو قرآن میں بہت زیادہ ریپیٹ ہوتے ہیں انہیں سیکھنے کی ہم نے کوشش کی، اسے پریکٹس کیا، اسے میمورائز کیا، اور وہ آیات جن میں یہ ورڈز پائے جاتے ہیں ان کا ترجمہ اور میننگ بھی ہم نے سمجھنے کی کوشش کی۔ تو ہمارا مقصد بہت دور نہیں ہے، انشاءاللہ آپ مسلسل ہمارے ساتھ رہیں گے۔ انشاءاللہ ہمارا ریویژن کا سیشن بھی آنے والا ہے۔ 3rd ہماری جو ریویژن ہوگی وہ، کیونکہ ہماری فرسٹ ریویژن لیسن 1 ٹو لیسن 7 تھی، 2nd ہماری ریویژن تھی لیسن 8 ٹو لیسن 13، اور اب جو ہماری نیکسٹ ریویژن ہوگی وہ ہوگی لیسن 14 سے لیسن 18 تک۔ تو ہم ان لیسنز کو ریوائز کریں گے، اور انشاءاللہ لیسن 19 اور لیسن 20 جو لیالی قدر کے نائٹس ہے، یعنی 19th آف ماہ رمضان سے لے کے 23rd، اس کے بعد انشاءاللہ یعنی 24th اور 25th ماہ رمضان کو 19 اور 20 کے ایپیسوڈز ریلیز ہوں گے، اور پھر انشاءاللہ ہم اپنی فائنل ریویژن کرتے ہوئے ہم ایگزام کی طرف، جو اس کتاب کی فل ایگزام ہوگی اس کی طرف ہم آگے بڑھیں گے۔ تو آئے آج کا درس اور آج کا لیسن شروع کریں قرآن کی آیات کی تلاوت کے ساتھ جو اس درس سے ریلیٹڈ ہے۔ قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الكافرین وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ آپ نے ان آیات کی تلاوت کو سنا اور انشاءاللہ امید ہے کہ آپ نے اسے ریپیٹ کیا ہوگا، اور آیات کے اندر جو نیو ورڈز ہیں ان کی طرف بھی آپ نے توجہ کی ہوگی۔ آئے جو نیو ورڈز ہیں اس کا میننگ آج جاننے کی کوشش کی۔ سب سے پہلے جو ناؤنس ہے، اور آج کا یہ درس ہے جس میں ناؤنس ہمارے پاس جو ہے ان کی تعداد کم ہے، پروناؤنس نہیں ہے،
حروف میں ایک حرف ہے لیکن بہت زیادہ افعال اور ایکشنز اور وربس ہمیں آج سیکھنے۔ پہلا جو لفظ ہے، اور ہم خوش نصیب ہے اردو زبان والے کہ یہ ورڈز ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ پہلا ورڈ کیا ہے؟ اعمال، اور ہم اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ اعمال۔ کیوں؟ کیونکہ اردو میں ایگزیکٹلی یہی ورڈ ہم یوز کرتے ہیں۔ اعمال یعنی انسان کے ایکشنز۔ اس کا سنگولر کیا ہے؟ آپ یقیناً جانتے ہیں، اعمال کا سنگولر کیا ہے؟ عمل ہم کہتے ہیں۔ اس کا عمل، میرا عمل، اچھا عمل، برا عمل۔ پلورل کیا ہوتا ہے؟ اعمال۔ فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں اعمال شب قدر، یعنی شب قدر کی رات میں، لیلۃ القدر میں کون سے ایکشنز ہم انجام دیں۔ تو دیکھیں یہ ورڈ ہے ہم یوز کرتے ہیں۔ نیک اعمال انسان کے، برے اعمال انسان کے، یہ سب ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ پلورل ہے عمل کا، عمل کا پلورل ہو جائے گا اعمال۔ نیکسٹ جو ورڈ ہے وہ ہے امر۔ امر، اس کا میننگ کیا ہے؟ حکم۔ انگلش میں کہیں گے کمانڈ۔ اور ہم نے دیکھا تھا کہ جو عربک کے اندر وربس ہوتے اس کے 3 ٹائپس تھے، اگر آپ کو یاد ہوگا، ماضی، مضارع اور امر۔ ماضی یعنی پاسٹ ٹینس، مضارع یعنی پریزنٹ یا فیوچر ٹینس، اور امر یعنی کمانڈ۔ تو امر ہم اردو میں بھی اس میننگ میں یوز کرتے ہیں۔ امر کرنا یعنی کسی کو دستور دینا، کسی کو حکم کرنا یا کمانڈ کرنا، امر۔ تھرڈ جو ورڈ ہے وہ ہے امہات۔ امہات، کا مطلب کیا ہوتا ہے عربک میں؟ یعنی مدر، ماں۔ باپ کو کیا کہتے ہیں؟ ہم دیکھ چکے، اب یا والد۔ دیکھیں یہ 4 ورڈز کو آپ ذہن میں رکھیے گا۔ اب، والد یعنی فادر، کہ اب کو آپ کہہ سکتے ہیں ابو، ابا، ابی، یہ چینج ہوتے ہیں، اس کا فارم، اس ورڈ کا فارم چینج ہوتا ہے۔ اور جو نیکسٹ ورڈ ہمیں ذہن میں رکھنا ہے وہ یا والدہ۔ یا والدہ۔ کا مطلب ہے ماں، مدر۔ اس کا پلورل بن جائے گا امہات۔ امہات یعنی مائیں، مدرس۔ امہات، امہات۔ نیکسٹ جو لفظ ہے یہ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، قبلہ۔ کیا بنے گا؟ قبلہ۔ قبلہ یعنی ایسی ڈائریکشن جس کے طرف انسان توجہ کرتا ہے، اور ایک ایسی چیز جو بہت ہی اہم ہے اس کی طرف توجہ کرتا ہے۔ تو نماز میں ہمیں کہا گیا کہ ہم قبلے کی طرف، یعنی جو مکہ ہے اس کی طرف ہم توجہ کریں، ٹرن کریں۔ اور آپ یہ جانتے ہیں کہ مسجد الحرام جب قبلہ بنا، اس سے پہلے جو مسجد الاقصی جو بیت المقدس ہے، وہاں پر جو مسجد ہے وہ مسلمانوں کا قبلہ تھا، کہ قرآن کی آیت نازل ہوتی اور قبلہ چینج ہوتا ہے مسجد الحرام، کعبے کی طرف۔ تو قبلہ یعنی وہ ڈائریکشن جس کی طرف انسان ٹرن کرتا ہے۔ اردو میں ہم اسے ترجمہ کریں گے قبلہ۔ انگلش میں بھی اسے کہا جائے گا قبلہ۔ کیوں؟ کیونکہ یہ خاص ایک میننگ ہے جو ہم مسلمانوں کے درمیان موجود ہے۔ نیکسٹ جو ورڈ ہے وہ ہے لدن۔ لدن یعنی کسی چیز کے پاس، کسی چیز کے جانب۔ جانب یعنی آن دا سائڈ، کسی چیز کے طرف۔ پاس یعنی نیئر یا سائڈ، انگلش میں کہیں گے نیئر یا سائڈ۔ اور ہر لینگویج میں یہ ورڈ ہوتا ہے کہ آپ کہنا چاہتے ہیں کہ میرے پاس، میرے جانب، میری طرف۔ عربک میں کیسے کہیں گے؟ لدنی۔ لدنی، آپ نے شاید یہ سنا بھی ہوگا، علم لدنی۔ علم لدنی یعنی ایسا علم جو لدنی، یعنی اس علم لدنی میں مطلب مراد یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ جو علم کسی کو دیا جاتا ہے۔ لدنی یعنی اللہ کے پاس۔ اللہ کے پاس جو علم ہے، یعنی جب اللہ خداوند متعال کی طرف سے کہا جائے گا کہ میرا علم یا وہ علم جو میرے پاس ہے، تو کیا ورڈ ہوگا؟ لدنی۔ علم لدنی یعنی وہ خاص علم جو صرف
ایسا علم جو خدا کے پاس ہے اور خدا ڈائریکٹ کسی کو دیتا ہے، اسے کہا جاتا ہے علم لدنی۔ میں کہنا چاہوں تمہارے پاس، تمہارے جانب، تمہارے طرف، کہوں گا لدن کا، لدن کا، ہمارے پاس لدنا، دیکھیں آپ اس کو ایڈ کر سکتے، علی کے پاس لدن علی، آپ ان دو ورڈز کو جوائن کر سکتے ہیں۔ لیکن کیونکہ یہ نیا ورڈ ہے، ہم اردو میں اسے یوز نہیں کرتے، اس پر آپ ضرور سٹار لگا لیجئے۔ نیکسٹ جو ہمارا لفظ ہے وہ ہے اولی یا اولو، اولی یا اولو۔ دیکھیں اس سے سملر ورڈز ہم دیکھ چکے ہیں، ان کا میننگ الگ ہے۔ اولا، 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 اولا کا مطلب کیا تھا؟ سب سے نزدیک، ان اولا الناس بابراہیم، یہ آیت ہم اس کا ترجمہ کر چکے ہیں کہ سب سے نزدیک، سب سے قریبی انسان جناب ابراہیم سے کون ہے؟ للذین اتبعوہ، وہ لوگ جو جناب ابراہیم کی پیروی کرتے ہیں، فالو کرتے ہیں۔ اولا کیا تھا؟ فرسٹ، دنیا کا ایک نام کیا ہے؟ فرسٹ، اولا آخرہ، دنیا آخرت، اولا کا مطلب تھا فرسٹ۔ یہ تھرڈ ورڈ ہے، یہ کیا ہے؟ اولو یا اولی، تلفظ پروناؤنسیشن کلوز ہے لیکن میننگ ڈفرنٹ ہے۔ دیکھیں اولا، اولا، اولی یا اولو، تو اس کو آپ ذہن میں رکھیں۔ ہم کہتے ہیں آپ نے آیات قرآن میں اس کو دیکھا ہوگا، اولو الالباب، اولو الالباب، اس کا میننگ کیا ہے؟ جن کے پاس ہے، یا جو لوگ کسی چیز کے مالک ہے۔ فار ایگزامپل میں کہوں اولو المال، یعنی مالک مال کا، منی کا، ویلتھ کا، جن کے پاس پیسہ ہے۔ اولو الکتاب، وہ لوگ جن کے پاس کتاب ہے۔ اولو الالباب جو قرآن میں یوز ہوا ہے، الباب یعنی وہ لوگ جو گہری سوچ کے مالک ہے، جن کے پاس ان ڈیپتھ انڈرسٹینڈنگ اور سوچ موجود ہے۔ ترجمہ ہم کیسے کریں گے؟ جن کے پاس، یا جو لوگ جو مالک ہے کسی چیز کے، کیونکہ یہ جو اولی یا اولو کا ورڈ ہے اس کے بعد ایک نیکسٹ ورڈ ضرور آتا ہے۔ فار ایگزامپل اولو الالباب، اولو المال، اور اس طرح کے دیگر ایگزامپلس۔ نیکسٹ جو ورڈ ہے وہ ہے بلاغ، بلاغ، یہ بھی آپ کو سنا ہوا ہوگا۔ یہ کس فیملی سے ہے؟ یہ ہے تبلیغ کی فیملی سے۔ تبلیغ، تبلیغ کا مطلب ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اسلام کی تبلیغ کرنی چاہیے، ہر مومن کو مبلغ اسلام ہونا چاہیے، اسلام کی تبلیغ کرنی چاہیے، یعنی اسلام کو پروپیگیٹ کرنا چاہیے، اسلام کو پہنچانا چاہیے، اور حقیقت میں یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ اہل علم ہیں، جو حوض علمیہ میں پڑھ چکے ہیں، بس ان کی ذمہ داری ہے، نا، ہر کوئی اپنے لیول پر۔ آف کورس یہ اہم ہے جاننا کہ اگر میرا لیول ایک حد تک ہے، جو چیزیں میں جانتا ہوں، جو میرے لیے یقینی ہے، کسی عالم اسکالر کی رہنمائی میں اپنی حد تک اسلام کی مدد کر سکتا ہوں، اسلام کے پروپیگیشن میں ہاتھ بٹا سکتا ہوں۔ تو بلاغ کا مطلب بھی وہی تبلیغ ہے، یعنی پہنچانا، یعنی ڈیلیوری، یعنی کسی چیز کو ڈیلیور کر دینا، پہنچانا۔ ڈیلیوری مین جو ہوتا ہے اس کا نام، اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ کسی پارسل کو کہیں پہنچاتا ہے، اس کا کام کیا ہے؟ بلاغ کا کام ہے، لیکن وہ ایک مادی مٹیریل چیز کو پہنچاتا ہے۔ تبلیغ جو ہم کہتے ہیں وہ ہے دین خدا کو پہنچانا، تو بلاغ یعنی کسی چیز کو پہنچانا۔ بیوت بہت ایزی ہے، یہ پلورل ہے بیت کا، بیت، بیت میں نے شروع سے اس مثال کو یوز کیا ہے اپنے ٹیچنگ میں۔ بیت یعنی گھر، بیوت یعنی گھر کی جمع، ہاؤسز۔ ایک گھر کو کہا جائے گا بیت، ایک سے زیادہ یعنی دو سے زیادہ، 3+، کیونکہ یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ عربک میں پلورل کیا ہوتا ہے؟ 3 اور more۔ دوسرے لینگویجز میں پلورل کیا ہوتا ہے؟ 2 اور more۔ کیوں؟ کیونکہ عربک میں سنگولر کے لیے ایک ورڈ ہے، ڈویل کے لیے ایک دوسرا ورڈ ہے، پلورل 3+ سے شروع ہوتا ہے۔ بیوت یعنی 3 سے زیادہ گھر، مینی ہاؤسز، ہاؤسز جسے ہم کہیں گے، یہ ہو جائے گا پلورل۔ اس کے بعد جو ہمارے درس میں جو حرف ہے وہ ہے ان۔ یہ ان کا سیکنڈ میننگ ہے۔ کون بتا سکتا ہے کہ ان کا فرسٹ میننگ کیا تھا؟ ان یعنی اگر،
سیکنڈ میننگ کیا ہے جو اس درس میں ہم دیکھ رہے ہیں؟ وہ ہے نہیں یا نہیں ہے. دیکھیں یہ آ گیا نیگیٹو کرنے کے لیے. کتنے ورڈز ہم نیگیٹو کرنے کے لیے دیکھ چکے ہیں؟ پہلا تھا لا، دوسرا تھا ما، یہ رہا تیسرا. یعنی عربک میں کسی جملے کو نیگیٹو کرنے کے لیے 3 ورڈز آپ یوز کر سکتے ہیں. لا یؤمنون، دوسرا ما یؤمنون یا ما آمنا، تیسرا ورڈ ہے ان. اور انسان کنفیوز ہو سکتا ہے کہ کیوں؟ کیونکہ ان کے 2 میننگس ہیں، ان یعنی اگر، ان یعنی نہیں. تو آپ کو کانٹیکسٹ دیکھ کر، آیت کا مطلب دیکھ کر گیس کرنا ہوگا کہ یہاں پر کون سا میننگ فٹ ہوتا ہے. انشاءاللہ جب ہم ترجمے میں آئیں گے پارٹ 2 میں تو وہاں پر اسے پریکٹس کریں گے. آئے اپنی گفتگو کو آگے بڑھائے. نیکسٹ پیج پر ہمارے پاس ہے آج 12 افعال. آج افعال اور وربس کی تعداد بہت زیادہ ہے اور اسی لیے آپ کی خاص توجہ چاہوں گا کہ ہم انہیں صحیح سے سیکھیں اور صحیح سے انہیں ہم میمورائز کریں. پہلا جو ورڈ ہے وہ کیا ہے؟ جئتو بی. دیکھیں یہ 2 ورڈز ہے لیکن یہ ہمیشہ ساتھ میں آئیں گے. ان دونوں کا ملا کر ایک میننگ ہے. اس سے سملر ہم ورڈ دیکھ چکے، وہ کیا ہے؟ جاء بی یا جاؤ بی. جاؤ بی ہمارے گزشتہ دروس میں آ چکا ہے. جاؤ بی کا مطلب کیا تھا؟ انہوں نے لایا. جاؤ بی. جئتو بی کا مطلب کیا ہے؟ میں لایا. دیکھیں میننگ سیم ہے. جاء کا میننگ ہے لانا کسی چیز کو، تو جاؤ بی وہ لوگ لائے، جئتو بی میں لایا. تو یہ پاسٹ ٹینس ہے اور یہ کیا ہے؟ یہ فرسٹ پرسن، میں، جئتو. اور جو ہمارا گرامر کا لیسن تھا جس میں ہم نے ماضی کے الگ الگ فارمز کو دیکھا تھا، اگر آپ کو یاد ہوگا تو جو فارم نمبر 13 اور 14 تھا جو فرسٹ پرسن کے لیے یوز ہوتا ہے، یعنی آئی اور وی کے لیے، وہ کیا تھا؟ فعلتو فعلنا، فعلتو فعلنا. یہاں کیا بن جائے گا؟ جئتو جئنا. جئتو یعنی میں لایا، لیکن یہ بی کے ساتھ آئے گا. جئتو بی. چلا آیت میں آئیں گے تو اس میں یہ بی کے بعد بھی ایک ورڈ ہوگا. فار ایگزامپل میں کہنا چاہوں کہ میں کتاب لایا تو میں کیا کہوں گا؟ جئتو بالکتاب. اسی طرح ہر ورڈ آپ وہاں پر جوڑ سکتے ہیں. جئتو بالقلم، میں قلم اور پین لے کر آیا. تو یہ رہا ہمارا فرسٹ ورب. سیکنڈ ورب کیا ہے؟ تولیتم. تولیتم. یہاں پہ دیکھیں غور کریں، یہاں پہ یہ تم موجود ہے. تولیتم، تم اردو میں ہم کہتے ہیں تم نے یہ کام کیا ہے. تو یہ ہمارے لیے ریممبر کرنے کے لیے آسان ہے. تولیتم یعنی کس کی بات ہو رہی ہے؟ تمہاری. تولو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تم سب نے منہ پھیرا، تم سب نے روح گردانی کی. تولیتم یعنی منہ پھیر کر چلا جانا، روح گردانی کرنا جسے اردو میں کہا جاتا ہے، یعنی ٹو ٹرن بیک، ٹو ٹرن اوے فرام سم تھنگ. انگلش میں سے کہا جائے گا تولیتم یعنی کوئی چیز آپ کے سامنے آتی ہے آپ منہ پھیر کر چلے جاتے ہیں. تو اس کا ترجمہ ہوگا تم سب نے منہ پھیرا. انگلش میں یو آل ٹرنڈ اوے. ٹرن اور اوے یعنی انسان کسی چیز کے سامنے آتا ہے اور اسے نہیں پسند وہ چیز، وہ منہ پھیر کر چلا جاتا ہے. یہ بھی نیا ورڈ ہے اردو میں، اس طرح سے ہم یوز نہیں کرتے، تو اس پر ڈبل سٹار لگا لے. کیوں؟ کیونکہ ہم اسے زیادہ اس پر توجہ کریں گے تاکہ بھول نہ جائے. نیکسٹ ورڈ ہے وہ ایزی ہے، وہ ہے یحبو. کس فیملی سے؟ یہ حب سے ہے. حب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ محبت. ہم اردو میں بھی کہتے ہیں حب و بغض. حب محبت، محب حبیب، یہ سب ایک فیملی کے ورڈز ہیں. یحبو وہ محبت کرتا ہے یا وہ چاہتا ہے. چاہت، محبت یعنی وہی چاہت ہوتی ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ پریزنٹ ٹینس ہے. وہ چاہتا ہے، یہ سنگولر ہے.
کیوں؟ کیونکہ وہ چاہتا ہے. اگر آپ کہنا چاہے وہ سب چاہتے ہیں، آپ کیا کریں گے؟ بہت ہی آسان، ایک واو اور نون یہاں پہ ایڈ کر دیں گے. یحبون بن جائے گا وہ سب چاہتے ہیں. یحبو وہ ایک انسان چاہتا ہے یا محبت کرتا ہے. نیکسٹ جو ورڈ ہے وہ ہے یطاع. یہ کس فیملی سے ہے؟ یہ اطاعت سے. اطاعت کرنا. یطاع کا مطلب کیا ہے؟ اس کی اطاعت کی جاتی ہے. اس کی اطاعت کی جاتی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ پیسیو فارم ہے. دیکھیں میں نارملی جو جملہ کہوں گا وہ کیا ہوگا کہ ہم اللہ کی اطاعت کرتے ہیں. دیکھیں یہ سمپل جملہ ہے، ہم اللہ کی اطاعت کرتے ہیں. یہ ایکٹیو فارم ہے. کیوں؟ کیونکہ اطاعت کرنے والے کا ذکر اس جملے میں موجود ہے. اطاعت کرنے والے کون ہیں؟ ہم اللہ کی اطاعت کرتے ہیں. اب میں اسی جملے کو ٹرن کرنا چاہوں گا اور اطاعت کرنے والے کو اس سے ختم کرنا چاہوں گا، اس جملے سے اومٹ کرنا چاہوں گا اور اطاعت ہونے والے کا صرف ذکر کرنا چاہوں گا. کیا کہوں گا؟ اس کی اطاعت ہوتی ہے، اس کی اطاعت کی جاتی ہے. تو یہ پیسیو ہے، یعنی جہاں پر جو ایکٹیو کام کرنے والا ہے اس کا ذکر نہیں ہے، بلکہ جس کے بارے میں وہ کام کیا جا رہا ہے وہ کلام میں موجود ہے. اسے کہا جاتا ہے پیسیو ٹینس. تو یطاع پیسیو ہے، یعنی اس کی اطاعت کی جاتی ہے. اس کی مثال کیا تھی جو ہم لاسٹ پریویس لیسنس میں دیکھ چکے ہیں؟ انزلہ. دیکھیں انزلہ اس نے نازل کیا، انزلہ وہ نازل کیا گیا، وہ نازل کیا گیا. یہ بھی اسی طرح ہے، یطاع اس کی اطاعت کی جاتی ہے، لیکن یہ پریزنٹ ٹینس بھی ہے. یہ پیسیو ہے لیکن یہ پریزنٹ ٹینس ہے. تولو یہ تولیتم سے سملر ہے. میں یہاں مارک کر دو، تولیتم تولو. دیکھیں تولیتم تولو، یہاں پہ واو بھی ہے یعنی پلورل ہے. یہ جی یہاں پر کتاب میں ایک مسٹیک ہے، اس کو آپ کریکٹ کر لیں. یہاں پہ ترجمے میں لکھا ہوا ہے تم سب منہ پھیرتے ہو. نہ، یہ صحیح ترجمہ نہیں ہے، اس کو کٹ کر دے. لیکن وہ سب، کیوں؟ کیونکہ یہ یہاں پہ ایک پرنٹنگ مسٹیک ہے. تولیتم تم سب منہ پھیرتے ہوں، تولو وہ سب منہ پھیرتے ہیں، وہ سب تولو وہ روگردانی کرتے ہیں. دے ٹرن اوے، دے ٹرن اوے. یہاں پہ یہ مسٹیک ہے، اس کو آپ ٹھیک کر. نیکسٹ جو ہمارے پاس ورڈ ہے وہ ہے اجعل. اجعل آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ اینڈ ہوتا ہے سکون سے. اجعل اعبد، اکتب یعنی تم لکھو، اعبد تم عبادت کرو. اجعل یہ بھی کیا ہے؟ یہ ہے کمانڈ ہے، یا جسے کہا جاتا ہے امر، یا یہ کمانڈ ہے. یعنی تم بناؤ یا تم قرار دو. یو میک، یو پلیس. اجعل یعنی تم بناؤ، تم قرار دو یعنی پلیس کرو اسے. اجعل دیکھیں ہم اس سے سملر ورڈز دیکھ چکے ہیں، جعلا والے جس کے اندر جعلا موجود ہے. یجعلون یعنی وہ لوگ قرار دیتے ہیں. تو یہ اسی فیملی سے جعل سے، ورنہ اردو میں ہم اسے کم یوز کرتے تو اس پر مارک آپ لگا. اقیم معذرت. نیکسٹ ورڈ ہے بشر. یہ کس فیملی سے ہے؟ یہ ہے بشارت سے. بشر کا مطلب ہے آپ خوشخبری دے دیجئے، یا آسان اس میں کہو تو بشر یعنی تم خوشخبری دو. کمانڈ ہے یہ. یہاں پہ دیکھیں اینڈ ساکن میں ہے. بشر یعنی تم خوشخبری یا بشارت دو. رسپیکٹ کے لیے آپ کہنا چاہیں گے تو آپ کہہ سکتے آپ خوشخبری دے دیجئے، رسپیکٹ کے لیے. لیکن نارمل ترجمہ ہوگا تم بشارت یا خوشخبری دو. نیکسٹ جو ورڈ ہے وہ ہے اقیم. اقیم یہ کس سے ہے؟ وہی قیام سے ہے. لاسٹ درس میں ہم نے دیکھا تھا یقیمون یعنی وہ سب قائم کرتے ہیں. اس کا کمانڈ کیا ہوگا؟ اقیم قائم کرو.
قائم کرو. انگلش میں کہیں گے اسٹیبلش کرو، یعنی اسے مضبوط بناؤ، اچھے سے اسے انجام دو. اسی کا پلورل بن جائے گا اقیمو. اقیم، اقیمو یعنی تم سب قائم کرو، کوئی فرق نہیں ہے. اقیم، اقیمو، اقیم، اقیمو، تم قائم کرو، تم سب قائم کرو. کہ نماز کے بارے میں یہ زیادہ قرآن میں آیا. اقیم الصلاۃ یعنی نماز کو قائم کرو. اقیم الصلاۃ تم سب نماز کو برپا کرو، قائم کرو، اسٹیبلش کرو، مل کر سب اچھے سے اسے انجام دو. اجعلو یہ پلورل ہے اجعل کا، یعنی تم سب بناؤ، نیو ورڈ نہیں ہے. دیکھیں اجعل یعنی تم بناؤ یا تم قرار دو، اجعلو تم سب بناؤ یا تم سب قرار دو. دیکھیں یہاں پہ سنگولر پلورل کے ورڈز ہے. اقیم، اقیمو، اجعل، اجعلو. اس کے بعد جو ورڈ ہے وہ ہے آتو. آتو یعنی تم سب دو، یو آل گیو، تم سب دو. دیکھیں آتینا ہم نے دیا، یؤتونا وہ سب دیتے ہیں، آتو تم سب دو. یہ کمانڈ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ کمانڈ ہے. اور لاسٹ جو ورڈ ہے وہ ہے لا تبتلو. کس فیملی سے ہے؟ باطل، باطل کرنا. لا تبتلو دیکھیں یہ نیگیٹو ہے، لا کا مطلب ہوتا ہے نیگیٹو، تو اسے میں کہوں گا یہ نیگیٹو کمانڈ ہے، یعنی آپ کسی کو روک رہے. لا تبتلو باطل نہ کرو، باطل نہ کرو. انگلش میں کہیں گے ڈو ناٹ میک انویلڈ. باطل یعنی انویلڈ. کوئی چیز باطل ہو جاتی ہے ہم کہتے ہیں کہ وہ انویلڈ ہو گئے. میری نماز انویلڈ ہے یعنی باطل ہے، یعنی صحیح سے میں نے نہیں پڑھی، اس کا اثر ختم ہو گیا. باطل یعنی ایک چیز جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کے مقابلے میں حق. باطل یعنی ایک چیز جس کے اندر کوئی حقیقت، کوئی ریالٹی نہیں ہے، وہ انویلڈ چیز ہے، اس کی کوئی حقیقت اور ریالٹی نہیں ہے. تو یہ رہے ہمارے ورڈز جس کو ہم نے ایک ایک کر کے یہاں پر اسے اسٹڈی کیا. میں خاص آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا ان وربس کی طرف، اور ان کے اندر جو پیٹرنس ہے اس کو آپ توجہ کریں. دیکھیں کس طرح ایک امر کمانڈ کا پلورل بنتا ہے. یہاں پہ 2 ایگزامپلس ہے، اجعل، اجعلو، اقیم، اقیمو. واو الف آپ اضافہ کر دے تو آسانی سے پلورل بن جاتا ہے. یا آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر سکون ہے اینڈ میں، بشر، اجعل، تو یہ سنگولر کی علامت ہے اور کمانڈ کی علامت ہے. اور اسی طرح ہم نے نیگیٹو کمانڈز کو بھی یہاں پر دیکھا. لا تبتلو تم سب باطل مت کرو یا باطل نہ کرو. ڈو ناٹ میک انویلڈ. تو یہ پیٹرنز اور یہ جو الفاظ ہے اس کو آپ پریکٹس کیجئے گا، ریپیٹ کیجئے گا. انشاءاللہ یہیں پر ہمارا یہ پہلا پارٹ لیسن 18 کا ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ پارٹ 2 میں آپ سب سے پھر سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ.